یہ بات صحیح ہے. اس کو سے گدی ہٹا. میری ملت کے قابل قدر نوجوانوں بزرگوں اور ساتھیوں، وقت بہت ہو گیا، کافی ہوئی بھی ہے. آج میرا ارادہ بالکل کچھ بولنے کا نہیں تھا، مگر ہمارے ساتھی بزرگ نے فرما دیا تو میں ذوقوں کی تعمیر سے مکھر ہو گیا. میں سب سے پہلے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے بزرگ، مختصر کی بات کرنا چاہوں گا، اس لیے بات بہت ہی مختصر کی کہ ہمارے بزرگ حضرت مفتی صاحب مفتی ذاکر صاحب ہیں، دامت برکاتہ ہمارے بیچ تشریف رکھتے ہیں. اور بات صرف دل تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں، صرف دل تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں. ان 4 لائنوں میں کہ جو عکس بن کر ہماری چشم تر میں رہتا ہے، جو عکس بن کر ہماری چشم تر میں رہتا ہے، جو عکس بن کے ہماری چشم تر میں رہتا ہے، عجیب شخص ہے پانی کے گھر میں رہتا ہے. عجیب شخص ہے پانی کے گھر میں رہتا ہے. نظر میں سنیے گا، نظر میں، دل میں، ذہن میں، جگر میں رہتا ہے. ارے ایک شخص ہے جو 4 گھر میں رہتا ہے. کیا بات، کیا بات، کیا بات، کیا خوب. اتنی جگہ اپنی جگہ بنانے والا میری نظر میں کوئی دوسرا خالی نہیں جو اپنی اتنی جگہ بنائے. پھر میں آپ کروں گا ایک مثال دے کر، ایک شاندار مثال آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں گا کہ ہتھوڑے نے چابی سے کہا کہ ارے چابی میرے پاس تو لوہا بھی زیادہ ہے، ذرا سا غور کیجیے گا، میرے پاس تو لوہا بھی زیادہ ہے، طاقت بھی زیادہ ہے، پر چابی تو تالے کو اتنی آسانی سے کیسے کھول لیتی ہے؟ چابی نے کہا ارے ہتھوڑے، تیرے پاس طاقت بھی زیادہ ہے، لوہا بھی زیادہ ہے، مگر تو تالے کی اوپری سطح کو چھوتا ہے، اور میں تالے کے دل میں پہنچتی ہوں اور وہاں جا کے درخواست کرتی ہوں اور تالا کھل جاتا ہے. کیا بات ہے، واہ 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 واہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کیا بات، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، دلوں کی آواز. سبحان اللہ. میرے بھائی، یہ جگہ جو نہیں ملتی، یہ جگہ کسی نے خیرات اور بھیک نہیں دی. یہ سمجھنے کی کوشش کیجیے، ہم شہر جے پور کے حالات کو دیکھتے ہیں تو قدم خدا کی دل ٹوٹ جاتا ہے اور درد کے ساتھ ہماری آواز کرتی ہے کہ ہمارے ملک، ہمارے شہر میں، ہمارے گلابی نگر شہر جے پور کے ایک ایسے حالات کا سامنا ہمیں کرنا پڑتا ہے جو شاید کبھی کبھی ہمیں تکلیف دیتا ہے. میں کڑوا ہوتا ہوں، پر دوائی ہمیشہ فائدے مند ہوتی ہے، کبھی نہیں. میں چھوٹا ہوں مگر انجیکشن ہمیشہ چھوٹا ہے لیکن فائدے مند ہوتا ہے. کیا بات ہے، کیا بات. تو میں ایک مثال اور دینا چاہتا ہوں. ایک بازار میں دو دکانیں تھیں، میری بات پر آخر کر رہا ہوں چھوڑ کر. ایک بازار میں 2 دکانیں تھیں، ایک سونار کی، ایک لوہار کی. جب سونار اور لوہار کی دکانیں بند کر کے چلے جاتے تھے تو اندر لوہا اور سونا آپس میں باتیں کرتے. تو سونا کہتا تھا دیکھو میرا نصیب کہ میں اتنی قیمتی دھاتو ہوں لیکن مجھے ہتھوڑے سے ٹوٹا جاتا ہے، مجھے ہتھوڑے کی چوٹ دی جاتی ہے. میرا درد سن، میرا درد ہے. لوہا بولا ارے یہ کون سا درد ہے؟
बहुत नाकाबिल बर्दाश्त चोट है। कैसे हम समझे, कैसे हम संभले? अल्लाह अल्लाह अल्लाह, क्या हो क्या अपने को अपने की चोट शायद उसकी चिल्हनी कर जाती है, क्योंकि बहुत कीजिएगा जब सोने पे चोट मारेंगे तो इतनी आवाज नहीं आएगी, मगर जब लोहे के हथौड़े से लोहे को उठेंगे तो उसकी चीख ज्यादा निकलती है। तो मेरे भाइयों, मैं तो बस एक छोटी सी बात अर्ज करूंगा, एक छोटी सी बात में अपनी बात को आखिर करूंगा, सिर्फ इतना सा कहकर कि देखो भाई, जब हमारे बीच में बुजुर्ग बैठे हो, जब हमारे बीच में एक निस्बती शख्सियत बैठी हो, तो फिर हमें अपने हाथ खड़े कर देना चाहिए, कोई सरेंडर कर देना चाहिए, और ये सोच लेना चाहिए कि अब जो कुछ है हमारे लिए आप हैं, और आपके फैसले, आपके कलम, आपका दिया हुआ फतवा हमारे लिए अव्वल और आखिर है। फिर हमारी हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि हम कलम उठाए और खुद ही से बैठ जाए, नहीं होनी चाहिए हिम्मत हमारी। और अगर ऐसा है तो ये तौहीन इल्म है। इसलिए मेरे भाइयों, मैं अपनी बात को यही हासिल करते हुए आपसे इजाजत दूंगा।